السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 223۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے کہا کہ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس کا شان نزول کیا ہے؟ شان نزول اس کا مختلف روایات بیان کی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینے آنے سے پہلے یہودیوں نے ایک بات مشہور کر رکھی تھی کہ بلکہ اس سے پہلے ایک تمہید سمجھ لیں، اس طرح آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی۔ عورت کے ہاں دو جگہیں ہیں، ایک موضع حرث ہے اور ایک موضع فرث۔ حرث اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، جائے ولادت، اور فرث وہ جگہ ہے جہاں سے قضائے حاجت خارج ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لفظ حرث کا استعمال کیا، جس کا صاف معنی یہ ہے کہ اس جگہ پہ آنا ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، وہ اگلا حصہ ہے۔ اب جو کچھ لوگ تھے قریش یا دیگر، ان کی عادت تھی کہ یہ آتے جائے حرث کو تھے، ولادت والی جگہ پر ہی آتے تھے، لیکن آنے کے طریقے مختلف تھے۔ کبھی سیدھا، یعنی کہ اپنی زوجہ کو سیدھا لٹا کر، اور کبھی اس کی منہ جو ہے وہ زمین کی طرف کر کے الٹی کیفیت میں، اور کبھی کھڑے، کبھی مختلف کیفیات، لیکن آنا صرف اسی جگہ پر ہے جو کھیتی ہے، جو ولادت کی جگہ۔ آتے وہیں تھے لیکن انداز مختلف تھے، کبھی آگے سے، کبھی پیچھے سے، کبھی دائیں بائیں، جس طریقے سے بھی وہ جس طرح ان کا دل کرتا وہ اس کیفیت سے کرتے تھے۔ مدینہ کے اندر یہ بات مشہور تھی، یہودیوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی، اگر کوئی اپنی بیوی کو الٹا لٹا کر آگے کو آئے گا، آنا آگے ہے، یہ بات اچھی طرح ذہن میں بٹھائیے، اگر کوئی الٹا لٹا کر آگے کو آئے گا تو اس سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ بہنگا ہوگا۔ یہ بات انہوں نے بڑی مشہور کر رکھی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ سے یہ سوال کیا گیا، بلکہ ایک روایت بھی یوں آتی ہے کہ ایک قریشی نے، ایک مہاجر نے انصاری عورت سے شادی کر لی۔ جب شادی کر لی تو اس نے، مہاجر نے، قریشی نے اپنے مزاج کے مطابق مختلف طریقوں سے چاہا کہ میں اپنی خواہش پوری کروں۔ اللہ نے جائز رکھا ہے۔ عورت نے کہا کہ بھئی ایک ہی طریقہ ہے، بس دوسرے طریقے سے کرو گے تو بچہ اس طرح میں تمہیں اجازت نہیں دیتی، بالکل میرے سے دور ہو جائے جب تک اللہ کے رسول نہیں کہیں گے۔ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ معاملہ ہے تو یہ آیت اتری۔ اور بھی کئی ایسی روایات آتی ہیں، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کئی واقعات جمع ہو چکے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری۔ اس آیت کا معنی یہ بنتا ہے کہ تم نے آنا صرف اس جگہ پر ہے اپنی حاجت پوری، خواہش پوری کرنے کے لیے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے۔ وہ آؤ تم جس طرح مرضی، چاہے پیچھے سے، چاہے آگے سے، چاہے جو کھڑے بیٹھے جس کیفیت میں تم چاہو آؤ، لیکن آنا ایک ہی جگہ پر ہے۔ اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ آگے اور پیچھے دونوں جگہیں استعمال ہو سکتی ہیں، بلکہ قضائے حاجت والی جو جگہ ہے، یہ تو اس کا جرم حیض والے دنوں میں عورت کے پاس آنے سے بھی بڑا ہے۔ حیض کے دنوں میں جو عورت کو آتا ہے، اللہ نے کہا قل ہوا اذی، وہ گندگی ہے۔ کیوں؟ ان دنوں اس کے جسم سے جو خون نکل رہا ہے وہ گندگی ہے، وہاں سے گندگی نکل رہی ہے اس کے جسم سے۔ تو جب اس کے جسم سے گندگی نکل رہی ہے تو جو قضائے حاجت والی جگہ ہوتی ہے، جس کو دبر کہتے ہیں، پیچھے والی شرمگاہ کہتے ہیں، وہاں سے تو نکلتی گندگی ہے۔ بات سمجھیے گا، اللہ تعالیٰ نے آگے والی شرمگاہ کو بھی اذی کہا جب وہاں سے غلاظت نکلنا شروع ہوئی، حرام یعنی حیض کا خون۔ تو جو پیچھے والی شرمگاہ ہے جس کو دبر کہتے ہیں، وہ تو ہر وقت وہاں سے گندگی نکلتی، وہاں پر آنا جائز کیسے ہو گیا؟
یہ قول عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ پیچھے سے آنے کو جائز کہتے تھے، لیکن یہ ان کے اوپر افتراء ہے۔ صحیح سند سے ثابت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے کئی کتابوں میں آتی ہے، یہ دارمی کے اندر بھی روایت موجود ہے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہم اس طرح اپنی لونڈی جو خریدتے ہیں اس کی پچھلی جانب کو آ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے کہ کفر کو کوئی آ سکتا ہے، یہ تو کفر ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنی بیوی کے پچھلے حصے کو آ سکتے ہیں؟ وہ کہنے لگے یہ تو کفر ہے، تو کفر کے بارے میں میرے سے پوچھ رہا ہے۔ اور تمام جمہور اہل علم کا بھی یہ موقف ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ کی طرف بھی ایک غلط بات منسوب ہے کہ امام مالک اس کے قائل تھے جواز کے کہ پیچھے کی جانب بھی عورت کو آیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ امام مالک رحمہ اللہ صحیح سند سے روایت لے کر آئے ہیں اپنی موطا میں، وہ کیسے اس کے قائل ہو سکتے ہیں؟ اسی طرح ایک غلط قول امام شافعی کی طرف منسوب ہے، وہ بھی غلط ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ امت میں سے کوئی اس کا قائل نہیں۔ جہاں کہیں یہ لفظ آتا لوگوں کو غلطی کہاں سے لگی؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے دبر کا لفظ استعمال کیا، دبر کہتے ہیں پیچھے والی جانب کو۔ ان کو شبہ یہ پڑا کہ دبر سے مراد پیچھے والی شرمگاہ ہے، حالانکہ ان کی مراد یہ نہیں ہے، ان کی مراد صرف پیچھے کی جانب سے آگے کو آنا، پیچھے کی جانب مراد نہیں، کیونکہ خود عبداللہ بن عمر نے صراحت کر دی کہ یہ درست نہیں۔ اور ان کے بیٹے سالم کہا کرتے تھے کہ میرے باپ پر جھوٹ بولتے ہیں لوگ جو کہتے ہیں کہ میرا باپ اس چیز کا قائل تھا، ایسا نہیں ہے۔ خلاصہ اس پوری بات کا یہ ہے کہ عورت کے صرف ایک حصے کو آیا جا سکتا ہے، اگر کوئی پچھلے حصے کو آئے گا تو اس کے بارے میں حدیثیں کیا ہیں؟ ایک حدیث میں آتا ہے ملعون من اتی امرأتہ فی دبرہ، وہ بندہ لعنتی ہے جو اپنی عورت کو پیچھے والی جانب سے پیچھے آتا ہے، یعنی پیچھے والی شرمگاہ میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے لا ینظر اللہ، اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی طرف دیکھے گا نہیں کہ جو بندہ اپنی عورت کو پیچھے والی شرمگاہ میں آتا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے فقد کفر، اس بندے نے کفر کیا، یعنی سخت ترین الفاظ ہیں، کسی جگہ لعنتی کہا گیا، کسی جگہ کہا گیا اللہ اس کی طرف دیکھے گا نہیں، اور کسی جگہ کہا گیا وہ کفر کر رہا ہے۔ اتنے ساری احکامات ہیں۔ بعض لوگ ان کی شاید یہ فقہ کا مسئلہ ہو، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے آنے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، نکاح نہیں ٹوٹتا، یہ ایک حرام کام ہے، حرام کام سے نکاح تھوڑی ٹوٹتا، حرام ہے یہ، لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا۔ ہاں اگر کوئی مرد اس طرح کرے اور وہ باز نہ آئے تو عورت کو حق حاصل ہے کہ وہ خلا لے سکتی ہے، وہ دائر کرے اپنا حق خلا، اور وہ کہے کہ یہ بندہ مجھے اللہ کی مخالفت پر ابھارتا ہے، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، اسلام اس کو اختیار دیتا ہے۔ لیکن خود بخود نکاح ٹوٹ جائے پیچھے سے آنے سے، یہ نہیں ہے بات۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی مسئلے کو واضح طور پر بیان کیا۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ یہاں پر سمجھنے کی ایک اور بات، اللہ تعالیٰ نے کھیتی کہا اگلی شرمگاہ کو، کیوں؟ جس طرح کھیتی میں انسان بیج بوتا ہے، کھیتی کو پھاڑتا ہے اور اس میں بیج بوتا ہے، پھر اس کے بعد وہاں سے فصل نکلتی ہے، بالکل اسی طرح انسان یہاں بھی بیج بوتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد یہاں سے فصل نکلتی ہے۔ اور کھیتی سے تشبیہ دینے میں کثرت کی طرف بھی اشارہ ہے، جس طرح ہر بندہ یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کی فصل زیادہ ہو، اس کے کھیت میں کھیتی زیادہ فصل نکلے۔ حرث کا لفظ بول کے اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم اپنی اولاد زیادہ کرو۔ اور واضح حدیث کے اندر آتا ہے تزوج الولود الودود فإنی مکاثر بکم الامم، محبت کرنے والی، زیادہ بچے پیدا کرنے والی عورتوں سے شادی کرو، میں اپنی امت کے زیادہ ہونے پر تم پر فخر کروں گا۔ یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے کہ وہ تو اس قابل نہیں رہے، کیونکہ ان کے ہاں تو شادیاں ہیں ہی نہیں، اور جب وہ شادی کی عمر کو پہنچتے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں رہتے، تو ان کے ہاں تو یہ چیزیں ہیں ہی نہیں۔ وہ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی نسل، مسلمانوں کی قوت کم ہو تاکہ ہم ان پر افرادی طور پر بھی غالب رہیں۔ اور یہ ہمارے کچھ چلتے پھرتے گدھے ہیں کہ جو اس بات کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی یہ کر لو، وہ کر لو، یہ ہے وہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے، کفر کی سازش ہے، لیکن مسلمان اس کو سمجھ نہیں پا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے حرث کا لفظ بولا جس کا معنی یہ ہے کہ کھیتی میں انسان کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ وہ کھیتی زیادہ لائے، فصل زیادہ ہو اس کی۔ اور پھر اس میں کوئی شک نہیں، انسان کی اپنی مرضی ہے وہ کھیتی کے اندر عمل کرے نہ کرے،
کھیتی کو جو ہے وہ اس میں بیج بوئے نہ بوئے اس کی مرضی بھی ہے، اسلام نے اختیار بھی دیا اس کو۔ ضروری تھوڑی ہے کہ جس کی فصل ہو، جس کی زمین ہو، اس میں کھیتی باڑی ہی کرے۔ بعض دفعہ انسان نہیں بھی بیج بوتا، تو اسی طرح تم پر لازم نہیں ہے تم، لیکن اس کے حقوق باقی پورے کرتے رہو، لیکن وقتی طور پر کسی مصلحت کے تحت اگر تم اجتناب کرتے ہو تو ٹھیک ہے۔ مثلا عورت کی صحت اجازت نہیں دیتی، کوئی بیماری ہے، کوئی مسئلہ ہے، کوئی وقفہ ہے، تھوڑا سا دودھ پلانے کی مدت تک کا وقفہ کرنا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام تو یہ قطعاً نہیں کہتا آپ کو کہ دھڑادھڑ یہ کام کرتے جاؤ، اسلام تو کہتا ہے کہ یہ ساری چیزیں، کھیتی کا لفظ بول کر اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ تم اپنے نفع کو دیکھو کہ تمہیں فائدہ کس طرح ہوگا۔ اور عام طور پر اگر آپ دیکھتے ہیں تو ایک بندہ اگر بچے کی ولادت کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں 2 سال پورے دودھ پلانا چاہتا ہوں، تو خود بخود وقفہ آ گیا، کیونکہ جب یہ حمل ٹھہرتا ہے تو دودھ نہیں پلایا جاتا، دودھ خراب ہو جاتا ہے اس وقت۔ اب 2 سال وقفہ جب آئے گا تو اس کے بعد خود بخود جب وہ 2 سال کے بعد جب معاملہ کرے گا تو یہ تقریباً 2.25 سال کا وقفہ تو چلا گیا اس طریقے سے۔ لیکن 2 سال دودھ پلانا بھی آپ کی مرضی ہے، آپ 6 ماہ پلا دیں، آپ 1 سال پلائیں، آپ کی مرضی، آپ نہ پلائیں، کسی اور سے پلا لیں۔ تو یہ اس لفظ میں ان لوگوں کے لیے بھی دعوت فکر ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں جی بالکل وقفہ حرام ہے، یہ جائز ہی نہیں ہے جی، ایسا کرو گے تو گناہ گار ہو جاؤ گے، کسی طرح کہ تم جو ہے نا وہ یعنی کہ وقفے کے لیے کوئی توکل کے منافی ہے، یہ بات بھی غلط ہے۔ قرآن نے جب حرث کہا تو کھیتی میں انسان اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، ان لوگوں کی بات بھی 100% غلط ہے جو یہ کہتے ہیں کہ جی بس ہی تم لازمی طور پر صرف 2 ہی پیدا کرو یا 1 پیدا کرو، بس اتنے ہی کافی ہوتے ہیں۔ کھیتی میں انسان کا حرص اور لالچ زیادہ ہوتا ہے۔ بہرحال اسلام تو یہ کہتا ہے کہ شادیاں زیادہ کرو۔ ہمارے ہاں سب سے بڑی تو مصیبت یہ ہے کہ ایک شادی سے باہر نکلنے دیا ہی نہیں جاتا۔ وہ ہندوانہ سوچ ذہن کے اوپر غالب ہے کہ نہیں جی ایک ہی شادی۔ صحابہ کرام میں سے دیکھیں شاید ہی کوئی ہو، شاید ایک دفعہ ہم نے اس مسئلے کو دیکھا تھا، شاید کوئی اکا دکا صحابی ایسے نکلے کہ جس کی ایک شادی تھی، اور اس کے بعد بھی لوگوں کو، بلکہ یہ تو مرد کے مرد ہونے کی علامت ہوتی ہے، یہ تو کمزور مردوں کی علامت ہوتی ہے ایک ہی پر، وگرنہ یہ تو اس کو تو مرد کی قوت شمار کیا جاتا تھا زیادہ شادیاں، اور ایک شادی پر اکتفا کوئی مجبوری ہوتی تھی تو ہوتا تھا، اس کے علاوہ نہیں۔ تو جب 4 بیویاں ہوں گی تو وقفے والا معاملہ خود بخود حل ہو جائے گا۔ چلو ایک کا تو وقفہ چل رہا تو باقی 3 بھی تو پڑی ہیں نا، پھر 2 پھر 3 پھر 4 جب ہوں تو پھر انشاءاللہ آپ ہر سال بھی ایک مجاہد تیار کر سکتے ہیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین نے حرث کا لفظ بول کے ہمیں اس میں کئی چیزوں کی طرف رہنمائی کی ہے۔ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّا شِئْتُمْ، تم آؤ اپنی کھیتی کو جس طریقے سے چاہو، یہ نہیں کہا جہاں سے چاہو آؤ۔ اور اس لفظ پہ پھر میں بار بار آپ کی توجہ دلا رہا ہوں کہ آنا کھیتی کو ہے، کھیتی صرف اگلی جگہ ہے جہاں سے بچہ پیدا ہوتا ہے، پیچھے سے تو کچھ بھی پیدا نہیں ہوتا۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور تم کچھ اپنے نفسوں کے لیے آگے بھیج لو، یعنی کچھ نیکی کی طرف بھی توجہ کرو۔ اس میں اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن غالباً اشارہ شیخ صالح محمد بن صالح العثیمین کہتے ہیں کہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اپنے آخرت والے اعمال کی طرف بھی کچھ توجہ دو، عورتوں کے معاملات پہ نہ لگے رہنا، عورتوں کے پیچھے ہی نہ، بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی زندگی اسی کام پر گزر جاتی ہے، اسی کام پر ہی نہ لگے رہنا کہ عورتوں کے پیچھے اور کرنے کرانے پر اور بھاگنے دوڑنے پر، نئی شادی اور فلاں اس پر نہ تم، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایسے اعمال پر توجہ ضرور دینا جس سے تم اپنی آخرت سنوار سکو۔ اور دوسرا معنی اس کا یہ بھی لیا جا سکتا ہے کہ اگر تم آگے سے نہیں آتے، یعنی پیچھے والی شرمگاہ کو اگر تم آتے ہو تو یاد رکھنا یہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، کچھ اپنے لیے آگے بھیج لو، غلط کام نہ کرو کہ تم اپنے لیے نقصان کرو آخرت میں۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ۔ دیکھو عورتوں کا معاملہ، گھر کا اندر 4 دیواری کا معاملہ، اللہ تعالیٰ یہ باتیں ذکر کر رہا ہے۔ اللہ سے ڈر کے رہنا
اور سچی بات ہے کہ جب میاں بیوی میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے تو زندگی بڑی پیاری گزرتی ہے، سکون والی زندگی۔ اور اگر اللہ کا ڈر نہ ہو، آپ خوبصورت ترین بیوی لے آئیں، اس کی عادات، اس کی باتیں، اس کی روش سے آپ چند دنوں میں آپ کا دل بھر جائے گا اور آپ کے دل میں نفرت آ جائے گی۔ پھر کہاں گیا اس کی حسن اور خوبصورتی، کیا فائدہ دیا اس چیز نے آپ کو؟ تو جب کردار کا حسن ہو تو چہرے کا حسن اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈر جاؤ اس معاملے میں بھی اور دیگر معاملات میں بھی، اللہ سے ڈر کے اپنی زندگی گزارو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلَاقُوهُ، خوب جان لو کہ تم اس اللہ سے ملاقات۔ یہ بار بار تاکید والے کلمات کہ کہیں اللہ کو ناراض نہ کر دینا۔ خوب جان لو کہ تم اس سے ملاقات کرنے والے، تمہاری اس سے ملاقات ہونی ہے۔ پھر وہ تم سے پوچھے گا وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، لیکن اللہ کے ساتھ ملاقات میں کوئی ڈراوا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، بلکہ ایمان والوں کو آپ خوشخبری دے دو کہ تمہارے لیے ادھر خیر ہی ہے، کیونکہ تم نے اللہ سے ڈر کے زندگی گزاری ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس آیت مبارکہ کو سمجھنے کی اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔